السلام علیکم۔ آج کھریاں کھریاں میں بات کریں گے اس دنگل کی جو پنڈی والے جرنیلوں اور عمران نیازی کے درمیان بیک وقت مقامی اور بین الاقوامی اکھاڑوں میں ہو رہا ہے۔ عمران نیازی سے پہلے اس قسم کا دنگل جرنیلی پہلوان اور نواز شریف کے درمیان بھی ہوا تھا، جس میں وقتی طور پر کامیابی پنڈی والے پہلوان کو ملی۔ نواز شریف نے اس جبری شکست کے بعد اس کشتی کو بین الاقوامی اکھاڑے میں جاری رکھنے کی بجائے اسے مقامی اکھاڑے میں جاری رکھا اور پھر اپنی عوامی اور سیاسی حمایت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ جرنیلی پہلوان نے نواز شریف کی برتری کو تسلیم کر لیا۔ عمران نیازی اور جرنیلی پہلوان کے درمیان یہ دنگل کافی لمبا ہو گیا ہے۔ عام طور پر پنڈی والے پہلوان جب کسی سیاسی پہلوان کو ناک آؤٹ کرنے کا فیصلہ کر لیں تو انہیں اس کام میں زیادہ دیر نہیں لگتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بار ایسے جرنیلی دنگل میں پنڈی والوں کو میڈیا اور ہتھوڑا گروپ کی حمایت حاصل رہتی ہے، اور ان بوٹ پرستوں کی مدد سے پنڈی والے کسی بھی سیاسی پہلوان کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس بار پنڈی والوں کا مقابلہ عمران نیازی نامی پہلوان سے ہے، جسے بہت سارے سیاسی داؤ پیچ انہی پنڈی والوں نے سکھائے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ان دونوں کا آپس میں بلی اور شیر والا رشتہ تھا۔ اس جرنیلی بلی، جسے آپ قمر باجوہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس نے بھی کہانی والی بلی کی طرح اپنے بھانجے کو سارے داؤ پیچ سکھا دیے، لیکن درخت پر چڑھنے کا گر نہیں سکھایا، اور اپنی اسی چالاکی کی وجہ سے یہ جرنیلی بلی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئی، ورنہ عمران نیازی نے تو اس بلی پر پنجہ مار دیا تھا۔ عمران نیازی کو دی جانے والی اس ساری ٹریننگ کا مقصد جو تھا وہ تو نواز شریف کو سیاسی اکھاڑے سے باہر کرنا تھا، اور اسی مشن کو مکمل کرنے کے لیے عمران نیازی کو اس جرنیلی ٹرینر نے کچھ ایسے داؤ پیچ بھی سکھا دیے کہ اب ان کے لیے عمران نیازی پر قابو پانا جو ہے وہ کافی مشکل ہو گیا۔ اپریل 2022 سے عمران نیازی دیکھیں اقتدار سے باہر ہے، لیکن اب اگست 2023 آ گیا ہے، اور اب جا کر یہ جرنیلی پہلوان اس قابل ہوئے ہیں کہ عمران نیازی کو چند دنوں کے لیے جیل میں بند کر سکیں۔ عمران نیازی نے نواز شریف کے برعکس جو یہ دنگل ہے اس کو محض مقامی اکھاڑے تک محدود نہیں رکھا، یہ بیک وقت اس دنگل کو دو اکھاڑوں میں لے گیا ہے۔ ایک اکھاڑا ہے مقامی اور ایک اکھاڑا ہے بین الاقوامی۔ عمران نیازی کو چونکہ بہت سارے بین الاقوامی جو ریسلر ہیں ان کی خفیہ حمایت بھی حاصل ہے، اور اس نے ان سے ٹریننگ بھی لے رکھی ہے، اس لیے بین الاقوامی اکھاڑے میں عمران نیازی کا پلڑا پہلے بھی بھاری تھا اور اب بھی یہی صورتحال ہے۔ امریکن کانگریس اور سینٹ میں بہت سارے ایسے ارکان ہیں جو کہ عمران نیازی کا اس دنگل میں ساتھ دے رہے ہیں۔ یہی حال انٹرنیشنل میڈیا کا بھی ہے۔ عمران نیازی کے نہ صرف جرنیلی مخالفین بلکہ سیاسی مخالفین بھی اس میدان میں کمزور ہیں، اور ان دونوں کے پاس عمران نیازی کی چالوں کا کوئی توڑ نہیں۔ عمران نیازی کی پروپیگنڈا مشینری جو ہے اس نے سیاسی اور جرنیلی مخالفین دونوں کو اس بین الاقوامی اکھاڑے میں کافی ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، اور جہاں تک بات ہے مقامی اکھاڑے کی تو اس میں عمران نیازی کا اب برا حال ہے۔ پنڈی والوں نے اپنے وسائل کو اچھی طرح استعمال کرتے ہوئے عمران نیازی کی سیاسی طور پر بڑی اچھی مرمت کی ہے۔ پی ڈی ایم کے پہلوانوں نے بھی اس میں پنڈی والوں کی بہت مدد کی ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ مقامی اکھاڑے میں تو عمران نیازی کو قابو کر لیا گیا ہے، میڈیا میں بھی جو اس کے ہمدرد ہیں ان کو بھی کافی حد تک کنٹرول جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ ہتھوڑا گروپ میں البتہ ابھی اس کے کچھ خیر خواہ موجود ہیں، اور 16 ستمبر کے بعد وہ بھی جو ہیں اپنی دکان بند کر کے چلے جائیں گے، تو پھر یوں سمجھ لیں کہ عمران نیازی مقامی طور پر سیاسی لحاظ سے مکمل یتیم ہو جائے گا۔ عمران نیازی کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، جرنیلی لوٹے واپس جا رہے ہیں، 2 عدد منی تحریک انصاف جو ہیں انہوں نے بھی جنم لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بااثر لوگ جو اس کے پارٹنر ان کرائم تھے وہ سارے وعدہ معاف گواہ بنتے جا رہے ہیں۔ وسیم اکرم پلس اسے چھوڑ کر جا چکا ہے، اور وہ جو کے پی والا وزیر اعلیٰ تھا وہ بھی پرویز خٹک کے ساتھ مل کر اس پر گولہ باری کے لیے تیار ہے۔ اس کا جو پرنسپل سیکرٹری تھا اعظم خان، اس نے بھی جو سائفر کے حوالے سے ایک اعترافی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہوا ہے، اور یہ عمران نیازی کے لیے آنے والے دنوں میں جو ہے بہت بڑی مشکلات پیدا کرے گا۔ عمران نیازی کا یہ جو سیاسی عروج ہے اس میں بشرا بی بی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وہ طوطا ہے جس میں عمران نیازی کی جان ہے، اور ان دنوں یہ طوطا نیب کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے،
اور اس طوطے کی ایک ڈائری بھی پنڈی والوں کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اس ڈائری کے منظر عام پر آنے سے اس بات کا امکان اور بھی بڑھ گیا ہے کہ بشرا بی بی عمران نیازی کے دیگر رفقا کی طرح وعدہ معاف گواہ بن جائے گی۔ اس ڈائری کے پبلک ہونے سے تو سرٹیفائیڈ چور عمران نیازی اب سرٹیفائیڈ رن مرید بھی بن گیا ہے۔ یہ ڈائری بتا رہی ہے کہ عمران نیازی دن رات اپنے مرشد کے اشاروں پر دھمال ڈالتا تھا۔ سائفر لیک کر کے عمران نیازی نے اپنے لیے ایک اور مصیبت کھڑی کر لی ہے۔ اس کے علاوہ عمران نیازی کی احتساب عدالت میں ضمانتیں بھی کینسل ہو چکی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ان ساری باتوں کا کہ مقامی اکھاڑے میں عمران نیازی اب مکمل طور پر بے بس ہو چکا ہے۔ دوسری طرف عمران نیازی اور اس کے چیلوں نے سائفر کے حوالے سے جو نیا بین الاقوامی محاذ کھولا ہے اس میں بظاہر تو عمران نیازی کا پلڑا بھاری ہے، ساتھ ہی وہ جو عمران نیازی کی بیرون ملک سپورٹ ہے اسے چارج کر رکھنے میں یہ جو عمران نیازی اس طرح کے ڈرامے کرتا ہے اس کو بڑی کامیابی مل رہی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ عمران نیازی جو ہے اس نے نواز شریف کے برعکس یہ جو دنگل تھا جرنیلی پہلوان سے، اسے مقامی اور بین الاقوامی اکھاڑوں میں بیک وقت شروع کر رکھا ہے، اور اس کی جو زیادہ توجہ ہے اب وہ بین الاقوامی اکھاڑے کی طرف ہے۔ لیکن یہ جو جرنیلی پاکستان ہے اس کی حالیہ تاریخ بتا رہی ہے کہ اب ان اکھاڑوں میں سب سے زیادہ اہمیت مقامی اکھاڑے کی ہے، اور اسی اکھاڑے میں کامیابی حاصل کر کے نواز شریف نے اپنی جو سیاسی اہمیت تھی وہ دوبارہ بحال کی ہے، اور اسی حکمت عملی سے کام لے کر یہ جو عمران نیازی یہ بھی واپس آ سکتا تھا۔ لیکن عمران نیازی نے وہ جو اپنا مرشد ہے اس کی ہدایات مانتے ہوئے غلط روٹ پر چلنے کا فیصلہ کیا، اور اب آپ دیکھ لیں اس کو کہ وہ در در بھٹک رہا ہے، بلکہ اب تو اس وقت اٹک جیل میں بھی پہنچ گیا ہے۔ عمران نیازی کا یہ جو مقامی مرشد ہے اس کو جنوں اور چڑیلوں کی جو دنیا ہے اس کے داؤ پیچ تو یقیناً بہت آتے ہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ جرنیلی پاکستان میں صورتحال مختلف ہے۔ اس میں جو جن ہیں وہ یہ جو روحانی دنیا کے وظائف ہیں ان سے قابو نہیں آتے۔ بین الاقوامی اکھاڑے میں اس کا مرید جو ہے وہ جرنیلی پہلوانوں کو جتنی مرضی فلائنگ ککس مار لے اور پنچز مار لے، اس سے یہ جو مقامی دنگل ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ عمران نیازی نے مرشد کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی جو پروپیگنڈا مشینری ہے اس کی مدد سے ملک کے جو وردی پوش حکمران ہیں ان کو بین الاقوامی طور پر دباؤ میں رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی جو اوورسیز سپورٹ ہے اس کو بھی جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اسے اقتدار میں واپس نہیں لا سکتا۔ یہ بین الاقوامی رشتہ داریاں اسے بھٹو والے انجام سے تو بچا لیں گی، نواز شریف اور مریم نواز شریف جیسا سلوک بھی جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن یہ رشتہ داریاں اسے اقتدار میں واپس نہیں لا سکتی۔ اقتدار میں واپسی اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ اگر یہ مقامی سیاسی اکھاڑے میں اپنی پوزیشن بہتر بنائے رکھتا، لیکن اس کی اپنی حماقتوں نے اسے ایسے گڑھے میں گرا دیا ہے جہاں سے باہر نکلنے کے لیے اسے بہت وقت لگے گا، کیونکہ اب اس کے پاس نہ وردی والوں کی حمایت ہے اور نہ ہی میڈیا میں اس کے پہلے جتنے خیر خواہ جو ہیں وہ بچے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک ہتھوڑا گروپ کا تعلق ہے تو عمر عطا بندیال بھی اب اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ وہ جاتے جاتے مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن عمران نیازی کو واپسی میں کوئی مدد نہیں دے سکتا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، رب رکھا۔